ایک جگہ پر ایک روڈ کے کنارے ایک نابینا شخص کھڑا ہوتا ہے۔ ایک شخص اس بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اے بھائی، اگر آپ یہ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ نابینا شخص اس بندے سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کس وجہ سے میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں چھڑی دیکھی اور میں نے آپ کی آنکھوں میں یہ کالی اینکیں دیکھی، کالی گلاسز دیکھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ شک پڑا کہ شاید آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکتے ہوں، تو اس لیے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ روڈ کراس کروا سکتا ہوں۔ وہ نابینا شخص سوال سنتے ہی اس بندے کو جواب دیتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال کرنے والا شخص حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دماغ میں سوچتا ہے کہ یار، اس بندے کو میری ضرورت کیسے نہیں ہے؟ یہ بندہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا، ہاتھ میں اس نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، روڈ اس نے کراس کرنی ہے، روڈ کے پاس جنگل ہے، تو یہ بندہ تنہا اکیلے کہاں جائے گا اور یہ روڈ کیسے کراس کرے گا؟ تو وہ اس بندے کو دوبارہ زور دیتا ہے کہ اگر آپ یہ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے صرف اور صرف اجازت دیں۔ جب وہ نابینا شخص دیکھتا ہے کہ وہ بندہ نہیں قابو میں آ رہا تو وہ اس کو ایک ہی جواب دیتا ہے۔ وہ نابینا شخص اس بندے کو کہتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے یہ روڈ کراس کروائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ابھی مجھے یہ روڈ کراس کروا دیں گے۔ روڈ کراس کروانے کے بعد مجھے اپنی منزل پر اکیلے پہنچنا ہے۔ میں اپنے گھر سے روز باہر نکلتا ہوں، میں روز گلی میں پھرتا ہوں، میں روز 100 کام کرتا ہوں، مگر میں کسی کا سہارا نہیں لیتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کب تک کوئی میرا سہارا بنے گا۔ کب تک آج آپ مجھے یہ روڈ کراس کروا دیں گے تو کل کو میں دوبارہ اسی روڈ پہ آؤں گا، کل آپ نہ مجھے اس روڈ پر ملے تو کون مجھے یہ روڈ کراس کروائے گا؟ یہ جواب سنتے ہی وہ بندہ بہت شوق میں آ جاتا ہے۔ وہ بندہ اس کو ایک دفعہ پھر اپنی تسلی کے لیے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ روڈ کراس کروا دیتا ہوں۔ مگر اس نابینا شخص کا جواب صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا واحد سہارا، میری زندگی کا صرف اور صرف واحد سہارا یہ چھڑی ہے، جو کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ میں نے کس راستے پر جانا ہے۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ اس راستے پر، اس روڈ پر ابھی جم آ گیا ہے، اس روڈ پر ابھی گاڑی جا رہی ہے، مجھے بتاتی ہے کہ ابھی دھیان سے چلنا ہے۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ ابھی آپ نے رکنا ہے۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ ابھی آپ نے چلنا ہے۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ ابھی آپ نے دائیں مڑنا ہے۔ یہ چھڑی مجھے بتاتی ہے کہ ابھی آپ نے بائیں مڑنا ہے۔ تو میری زندگی کا واحد سہارا، میرے جینے کا صرف اور صرف سہارا یہ چھڑی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ میری مدد مت کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں صرف اور صرف اس چھڑی کے سہارے جیوں، کیونکہ کل کو مجھے پتہ ہے کہ آج آپ میری مدد کر لیں گے، کل کو جب میں دوبارہ اس روڈ پر آؤں گا تو میری مدد کرنے والا شاید کوئی نہ ہو، تب میں آپ کے انتظار میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس لیے آپ مجھے خود روڈ کراس کرنے دیجیے۔ وہ بندہ اس بندے کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور چپکے سے دیکھتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نابینا شخص وہ روڈ کراس کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ نابینا شخص کے جانے کے بعد وہ بندہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے، بندے نے بات تو بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ جب یہ بندہ جان سکتا ہے کہ یہ چھڑی اس کی زندگی کا سہارا ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے بھی اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے کہ میری کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، تو اتنا کانفیڈنس میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ بندہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے ورتھ کو صرف اور صرف خود پہچانوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر کیا طاقت ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے، میں لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں گھبراتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیمرے کے سامنے آنے سے شرماتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کسی سے بات کرنے سے جھجکتا ہوں۔ یہ تمام میری کمزوریاں، تمام میری خوبیاں، تمام میری خامیاں صرف اور صرف مجھے پتہ ہیں۔ تو کیوں نہ میں خود اپنی لائف کو بدلوں، کیوں نہ میں خود اپنی لائف کو چینج کروں؟ اور آخر کار وہ بندہ خود اپنے سہارے پر اپنی زندگی کو چینج کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک استاد بھی اپنے شاگرد کو صرف اور صرف یہ بتاتا ہے کہ اے بچے، یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ برائی کی طرف جاتا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم نے کون سے راستے پر جانا ہے۔ تو اس لیے وہ بچہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کون سے راستے پر جانا ہے۔ کہ اگر وہ اچھائی کے راستے پر جائے گا تو اس کی زندگی بھی بدلے گی۔ So the main point that I can tell you in this video, no one can change your life. My dear friends, keep in mind, only you are a right person that can change your life. اور صرف آپ ایسے شخص ہیں
कि जिसको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें अचीव करनी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी कामयाबियाँ हासिल करनी हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में किस मोड़ पर कितनी मेहनत करनी है। अगर कोई मुझे रास्ता दिखाता है, अगर कोई मेरा मेंटोर है, अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करनी होंगी। वो मुझे मेरी मंजिल पर नहीं पहुँचाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बता सकता है, सिखा सकता है, रहनुमाई कर सकता है, मगर मेरी मंजिल पर मैं खुद ही पहुँचूँगा। मेरी मंजिल पर मुझे खुद ही पहुँचना है। जब तक मैं खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा, जब तक मैं खुद ये महसूस नहीं करूँगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना था कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सके। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के कोई गोल्स बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको खुद देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने बेहतर करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैंने बचना है। अपने अंदर देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर कम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप शर्माते हैं, तो आपने उन चीज़ पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, तो आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे।